کہانی کی شروعات ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہوتی ہے جہاں ایک بیوہ عورت زہرا اپنے 2 بچوں کے ساتھ رہتی ہے۔ زہرا کے شوہر کا انتقال کچھ سال پہلے ہوا تھا اور وہ اپنی محنت مزدوری کے ذریعے بچوں کی پرورش کر رہی ہے۔ زہرا کی زندگی میں ایک بڑا راز چھپا ہوا ہے۔ اس کے شوہر کی موت مشکوک حادثے میں ہوئی تھی جس کی حقیقت جاننے کی ہمت اس میں نہیں۔ ایک دن زہرا کو اپنے شوہر کے پرانے دوست عارف کا پیغام ملتا ہے۔ وہ گاؤں واپس آ رہا ہے اور زہرا کے پاس آنا چاہتا ہے۔ زہرا کو اس کے آنے کی خبر سن کر خوف محسوس ہوتا ہے کیونکہ اسے ڈر ہے کہ کہیں اس کا راز افشا نہ ہو جائے۔ عارف گاؤں پہنچتا ہے اور زہرا کے گھر آتا ہے۔ دونوں کے درمیان پرانی یادیں تازہ ہوتی ہے۔ عارف زہرا کے شوہر کے موت کے بارے میں کچھ باتیں کرتا ہے۔ زہرا کو اندازہ ہوتا ہے کہ عارف کو کچھ علم ہے اور وہ اس سے بات کرتے ہوئے اپنی آنکھوں میں خوف چھپاتی ہے۔ عارف زہرا کو بتاتا ہے اس کے شوہر کی موت ایک راز ہے جسے سمجھانا ضروری ہے۔ زہرا کے ذہن میں کئی سوالات آتے ہیں اور وہ سوچتی ہے کہ کیا عارف واقعی اس کے شوہر کی موت کے بارے میں کچھ جانتا ہے یا صرف اس کا وہم ہے۔ زہرا عارف کی باتوں کے بعد بے چین ہو جاتی ہے اور وہ اپنے شوہر کی پرانی چیزوں میں تلاش کرتی ہے اور ایک پرانا خط ملتا ہے جو اس کے شوہر نے اپنے موت سے پہلے لکھا تھا۔ خط میں اس نے ایک شخص کا ذکر کیا ہے جسے وہ اپنے راز کے بارے میں بتانا چاہتا تھا۔ زہرا کو یہ خط پڑھ کر پتہ چلتا ہے اس کے شوہر کی موت کے پیچھے ایک بڑی سازش تھی۔ وہ فیصلہ کرتی ہے وہ اس راز کو جاننے کی کوشش کرے گی چاہے اس کے لیے اسے کتنا بھی خطرہ کیوں نہ مول لینا پڑے۔ زہرا اپنی تحقیقات شروع کرتی ہے اور اس شخص کا پتہ لگاتی ہے جس کا ذکر خط میں تھا۔ وہ ایک دوسرے گاؤں میں رہتا ہے۔ زہرا اپنے بچے کو عارف کے پاس چھوڑ کر اس شخص سے ملنے جاتی ہے۔ وہاں پہنچ کر وہ پتہ کرتی ہے اس کے شوہر کے موت کے پیچھے ایک مقامی طاقتور شخصیت شامل تھی جو اس کے کاروبار پر قبضہ کرنا چاہتی تھی۔ زہرا کو اپنے شوہر کے دوست عارف کی سچائی پر شک ہونے لگا۔ کیا عارف کا نیت واقعی خالص ہے یا وہ بھی اس سازش کا حصہ ہے؟ زہرا کو اس طاقتور شخصیت کی جانب سے دھمکیاں ملنے لگتی ہے کہ اگر وہ اس راز کو افشا کرنے کی کوشش کرے گی اس کے بچے کو نقصان پہنچایا جائے گا۔ زہرا خوف زدہ ہو جاتی ہے لیکن وہ اپنے شوہر کی یاد کے لیے اپنی ہمت جمع کرتی ہے۔ وہ عارف سے مدد مانگتی ہے لیکن اس کی باتوں میں ایک عجیب سا لہجہ ہوتا ہے جو زہرا کے دل میں مزید شک پیدا کرتا ہے۔ زہرا کو فیصلہ کرنا ہے یا وہ عارف پر بھروسہ کرے گی یا اپنی راہ خود چنے گی۔ زہرا نے فیصلہ کر لیا کہ وہ خوف کا سامنا کرے گی۔ وہ عارف کے ساتھ مل کر اس طاقتور شخصیت کے خلاف کھڑی ہوتی ہے۔ دونوں مل کر حقائق کو سامنے لاتے ہیں اور گاؤں کے لوگوں کو اس سازش کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں۔ اس دوران زہرا کو اپنی طاقت کا احساس ہوتا ہے اور وہ اپنی کہانی کو اپنے بچوں اور گاؤں کے لوگوں کے سامنے لاتی ہے۔ یہ لمحہ زہرا کے لیے ایک نئے سفر کا آغاز ہوتا ہے جہاں وہ نہ صرف اپنے شوہر کی یاد کا احترام کرتی ہے بلکہ خود کو بھی ایک مضبوط عورت کے طور پر قائم کرتی ہے۔ آخر کار زہرا نے اپنی زندگی کو نئے سر سے شروع کیا۔ اس نے اپنے بچوں کے لیے ایک بہتر مستقبل کا خواب دیکھا۔ عارف اس کے ساتھ رہتا ہے لیکن زہرا اس کی محبت اور نیت پر بھی شک کرتی ہے۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی لیکن زہرا کی زندگی میں نئے چیلنجز اور مہمات کا انتظار ہے۔ کیا زہرا اپنے راز کے ساتھ جینے میں کامیاب ہوگی؟ کیا عارف اس کا صحیح ساتھی ہے؟ یہ سوالات زہرا کے نئے شروعات کو متحرک کرتی ہے۔ زہرا نے اپنے بچوں کے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے وہ ایک مقامی NGO کے ساتھ جڑ جاتی ہے جو بیواؤں اور یتیم بچوں کی مدد کرتی ہے۔ زہرا اپنی زندگی کے تجربات دوسرے خواتین کے ساتھ بانٹتی ہے اور ان کی ہمت افزائی کرتی ہے۔ اس دوران عارف زہرا کی مدد کرتا ہے، اس کی تحریک کی ایک اہم شخصیت بن جاتا ہے۔ لیکن زہرا کی خوشیوں کا سلسلہ تھم جاتا ہے جب اسے معلوم ہوتا ہے اس کا پرانا دشمن، وہ طاقتور شخصیت، اس کی سرگرمیوں کے خلاف منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ وہ زہرا کو خاموش کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی زندگی کو مزید خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ زہرا کو دھمکیاں ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک رات اس کے گھر پر پتھراؤ کیا جاتا ہے اور اس کے بچوں کو خوف محسوس ہوتا ہے۔ زہرا فیصلہ کرتی ہے کہ اب وہ مزید
خاموش نہیں رہے گی، وہ اپنی کمیونٹی کو اکٹھا کرتی ہے اور ان کے ساتھ مل کر اس طاقتور شخصیت کے خلاف آواز اٹھاتی ہے۔ یہ دیکھ کر عارف زہرا کے ساتھ مل کر منصوبہ بناتا ہے، وہ اس شخص کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے۔ زہرا اب اپنے ماضی کے رازوں کو سامنے لانے کے لیے تیار ہے، چاہے اس کی جان کو بھی خطرہ ہو۔ زہرا اور عارف مل کر گاؤں کے لوگوں کو حقیقت سے آگاہ کرتے ہیں، وہ اس طاقتور شخصیت کے کرپشن اور اس کے جرائم کے شواہد اکٹھے کرتے ہیں۔ زہرا کی ہمت کی وجہ سے گاؤں کے لوگ اس کے ساتھ آتے ہیں اور وہ سب مل کر اس شخصیت کے خلاف احتجاج کرتے ہیں۔ اس دوران زہرا کو اپنی زندگی کے بارے میں کچھ اور سچائیاں ملتی ہے، جیسے کہ اس کے شوہر کی موت کے وقت عارف وہاں موجود تھا۔ زہرا کو عارف کی نیت پر شک ہوتا ہے اور وہ سوچتی ہے کہ آیا عارف کا رویہ اس کے شوہر کی موت کے پیچھے کوئی اور حقیقت تو نہیں ہے۔ زہرا نے عارف سے حقیقت جاننے کا فیصلہ کیا۔ وہ عارف کے ساتھ ایک زوردار بات چیت کرتی ہے۔ عارف اپنا دفاع کرتا ہے لیکن زہرا کو یقین نہیں ہوتا۔ وہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ خود اس معاملے کی تہہ تک جائے گی۔ زہرا ایک پراسرار شخص سے ملتی ہے جو اس کے شوہر کے کیس کے بارے میں کچھ جانتا ہے۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ عارف اس وقت گاؤں میں کیوں آیا تھا۔ وہ ایک تحقیقات صحافی تھا جو زہرا کے شوہر کی موت کی تحقیقات کر رہا تھا۔ زہرا عارف کو اس نئے سچ کے بارے میں بتاتی ہے اور عارف یہ سنتے ہی حیران رہ جاتا ہے۔ وہ اپنی سچائی کے اعتراف کرتا ہے کہ اس نے زہرا کے شوہر کی موت کے بارے میں رپورٹ کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن پھر وہ خوف کی وجہ سے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ زہرا نے اب عارف کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کا فیصلہ کر لیا اور دونوں مل کر طاقتور شخصیت کے خلاف اپنی جنگ جاری رکھتے ہیں۔ انہوں نے مقامی انتظامیہ اور پولیس کو اس شخص کے جرائم کے بارے میں آگاہ کیا اور اس کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کیا۔ آخر کار زہرا اور عارف کی جدوجہد رنگ لاتی ہے اور طاقتور شخصیت کو قانونی طور پر سزا ملتی ہے، اور زہرا کی ہمت اور حوصلے کی وجہ سے اس کی کمیونٹی مضبوط ہو جاتی ہے۔ زہرا کو نہ صرف اپنی زندگی میں سکون ملتا ہے بلکہ وہ اپنے بچوں کے لیے ایک محفوظ مستقبل بھی فراہم کر رہی ہے۔ زہرا اور عارف کی محبت بھی گہری ہو جاتی ہے اور وہ دونوں نئے سر سے زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ زہرا اب اپنے تجربات کو دوسروں کے ساتھ بانٹ رہی ہے اور اپنی کمیونٹی کے لیے ایک مثال بن جاتی ہے۔ کہانی کا اختتام ایک امید بھری صبح کے ساتھ ہوتا ہے جہاں زہرا اپنے بچوں کے ساتھ باغ میں کھیل رہی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ زندگی میں چیلنجز آئیں گے، لیکن اس نے ثابت کر دیا کہ وہ کسی بھی مشکل کا سامنا کرنے کی ہمت رکھتی ہے۔ زہرا نے سچائی، محبت اور ہمت کا درس سکھایا۔ اس کی کہانی اس تمام عورتوں کے لیے ایک مثال بن گئی جو اپنی زندگی میں چیلنجز کا سامنا کر رہی ہے۔ زہرا اب ایک مضبوط اور خود مختار عورت کے طور پر جانی جاتی ہے، کمیونٹی کی بہتر کے لیے مسلسل کام کر رہی ہے۔ زہرا کی کامیابی کے بعد گاؤں میں ایک نئی ہوا چلنے لگی۔ لوگ اس کہانی سے متاثر ہو کر اپنی مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ زہرا ایک مقامی تنظیم کی قیادت کر رہی ہے جو بیواؤں اور یتیم بچوں کی مدد کرتی ہے۔ اس دوران زہرا کی زندگی میں ایک نئی تبدیلی آتی ہے جب وہ ایک اور عورت فاطمہ سے ملتی ہے جو بھی بیوہ ہے، اور اس کی کہانی زہرا سے ملتی جلتی ہے۔ فاطمہ نے اپنے شوہر کو بھی ایک مشکوک حادثے میں کھو دیا اور وہ زہرا کے تجربات سے سیکھنے کی خواہش مند تھے۔ زہرا کی کامیابیوں کا علم اس طاقتور شخصیت کے خامیوں تک بھی پہنچتا ہے۔ وہ لوگ زہرا کے انتقام لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ زہرا کو دھمکیاں ملتی ہے۔ ایک دن اس کے بچے کے ساتھ راستے میں حادثہ ہونے کا خطرہ پیدا ہوتا ہے۔ زہرا نے اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے مزید احتیاط برتنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنے دوستوں اور کمیونٹی کے لوگوں کے ساتھ مل کر ایک حفاظتی کمیٹی بناتی ہے تاکہ اپنی اور اپنے بچوں کی حفاظت کی جا سکے۔ زہرا نے فیصلہ کیا وہ اس نئے خطرے کے پیچھے چھپی حقیقت کا پتہ لگائے گی۔ اس نے فاطمہ کے ساتھ مل کر تحقیقات شروع کی۔ وہ اپنے شوہر کے پرانے دوستوں سے ملتی ہے اور اس بات کی تلاش کرتی ہے آیا ان کی موت کے پیچھے کوئی سازش تو نہیں۔ زہرا کو پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ اب بھی اس کے شوہر کی موت کی تحقیقات کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ جان کر زہرا کے حوصلے میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہوئے اس راز کو افشا کر کے عزم کے ساتھ آگے بڑھتی ہے۔ زہرا کو اس دوران عارف کی وفاداری پر شک ہونے لگتا ہے۔ وہ عارف کی ماضی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ عارف کی سابقہ تحقیقات کی کچھ رپورٹس کو تلاش کرتی ہے۔ ان میں کئی حیران کن
حقائق سامنے آتی ہیں۔ عارف کے کچھ دوست زہرا کو یہ کہتے ہیں کہ عارف کبھی کبھی حالات کے مطابق اپنے فیصلے کرتا ہے۔ زہرا اب یہ سوچتی ہے کہ کیا عارف واقعی اس کا دوست ہے یا وہ اسے کسی اور مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ زہرا نے عارف سے اپنے شک کا اظہار کیا اور اس کی وفاداری کے بارے میں سوالات کیے۔ عارف اس کی باتوں سے حیران ہوتا اور اپنی محبت اور دوستی کا یقین دلانے کی کوشش کرتا۔ زہرا کی جانچ پڑتال ختم نہیں ہوتی۔ زہرا اور فاطمہ مل کر عارف کی ماضی کے کچھ راز جاننے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ عارف کی کچھ پرانی تحقیقات اس کے شوہر کی موت سے جڑی ہوتی ہے۔ زہرا کا شک یقین میں بدل جاتا ہے اور وہ عارف کے ساتھ ملاقات کرتی ہے اور وہ اسے حقائق کا مطالبہ کرتی ہے اور عارف اس کے سامنے اپنا ماضی کھول دیتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اس نے اپنے شوہر کی موت کی تحقیقات کی تھی، لیکن پھر اس نے زہرا کی خاطر اس معاملے سے دور رہنے کا فیصلہ کیا۔ زہرا کو یہ سن کر مایوسی ہوتی ہے، لیکن عارف اس کے ساتھ مل کر اس سازش کو بے نقاب کرنے کی پیشکش کرتا ہے۔ دونوں مل کر اس طاقتور شخصیت اور اس کے خامیوں کے خلاف ایک منصوبہ بناتے ہیں۔ زہرا اور عارف اپنے منصوبے پر عمل درآمد کرتے ہیں۔ وہ اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں، ایک مظاہرہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ مظاہرہ میں زہرا کی قیادت میں لوگ اپنی طاقتور آواز اٹھاتے ہیں اور اس دوران زہرا کو اپنے شوہر کی موت کی حقیقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ مظاہرہ طاقتور شخصیت کی خامیوں کے لیے چیلنجز بن جاتا ہے۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ زہرا کو خوف زدہ کرے، لیکن زہرا کی ہمت و عزم نے لوگوں کے دلوں میں امید پیدا کرتی ہے۔ زہرا اور عارف اپنی کمیونٹی کے ساتھ مل کر ایک نئے سرے سے اس طاقتور شخصیت کے خلاف لڑتے ہیں۔ وہ اپنی باتوں کو سننے کے لیے مقامی انتظامیہ کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ان کی جدوجہد رنگ لاتی ہے جب مقامی صحافی میں اس معاملے کی رپورٹنگ کرتے ہیں۔ اس دوران زہرا کو اپنے اندر کی طاقت کا احساس ہوتا ہے۔ وہ جانتی ہے کہ وہ اپنی اور اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ آخر کار زہرا عارف کی جدوجہد کامیاب ہو جاتی ہے۔ طاقتور شخصیت اس کی جرائم کی سزا مل جاتے ہیں۔ زہرا کی ہمت کی وجہ سے گاؤں کے لوگوں میں ایک نئی امید پیدا ہوتی ہے۔ زہرا نے نہ صرف اپنی زندگی میں تبدیلی لائی بلکہ اپنی کمیونٹی کو بھی مضبوط کیا۔ زہرا اور عارف کے تعلقات مزید گہرے ہو جاتے ہیں۔ زہرا اب ایک مضبوط عورت کے طور پر خود کو پہچانتی ہے جو اپنی کمیونٹی کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہوتی ہے۔ کہانی کا اختتام ایک خوشگوار لمحے کے ساتھ ہوتا ہے جب زہرا اپنے بچوں کے ساتھ باغ میں کھلکھلا رہی ہوتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ زندگی کی مشکلات کا سامنا کرے گی، لیکن اب وہ اپنے آپ میں طاقتور محسوس کرتی ہے۔ زہرا کی کہانی اب ایک نئی سمت میں گامزن ہے جہاں وہ نہ صرف اپنی زندگی بلکہ اپنی بچوں کی زندگیوں کے لیے بھی ایک روشن مستقبل کا خواب دیکھتی ہے۔ زہرا کو ایک خفیہ اطلاع ملتی ہے کہ طاقتور شخصیت کی حامی زہرا کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس خبر سے زہرا کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے بچوں کی حفاظت کو اولین ترجیح دیتی ہے اور ان کی حفاظت کے لیے مزید اقدامات کرتی ہے۔ عارف اس معاملے میں زہرا کے ساتھ دیتا ہے اور ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ حقیقت میں پیچھے چھپے خطرات کا پتہ لگائیں گے کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اپنے منصوبے بناتے ہیں۔ زہرا اور عارف کی تحقیقات کے دوران انہیں پتہ چلتا ہے کہ طاقتور شخصیت نے ایک نئی چال چلنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ وہ ایک نئے کاروبار اور پروجیکٹ کے ذریعے گاؤں کے لوگوں کی زمینیں حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کی یہ سازش زہرا کی زندگی کو مزید مشکل بنا سکتی ہے۔ زہرا نے اپنے دوستوں اور کمیونٹی کے لوگوں کے ساتھ مل کر منصوبے کا مقابلہ کرنے کی تیاری کی۔ وہ لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہ کرتی ہے اور انہیں متحرک کرتی ہے اور اس خطرے کا سامنا کرے گی۔ زہرا کی قیادت میں گاؤں کے لوگوں مل کر طاقتور شخصیت کے خلاف احتجاج کرتے ہیں۔ زہرا اپنی باتوں کے ذریعے لوگوں میں امید پیدا کرتی ہے اور وہ سب مل کر اس چال کو ناکام بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس دوران زہرا کو ایک مقامی سیاستدان کی حمایت حاصل ہوتی ہے جو اس کے جدوجہد میں اس کا ساتھ دیتا ہے۔ زہرا اور اس کے سیاستدان نے مل کر ایک عوامی اجلاس کا اہتمام کیا تاکہ لوگ کو سچائی سے آگاہ کیا جا سکے۔ اجلاس میں زہرا نے اپنی کہانی بیان کی اور لوگوں کی طاقتور شخصیت کی سازشوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ لوگوں نے زہرا کی باتوں پر غور کیا، اس کے ساتھ مل کر اپنی زمینوں کی حفاظت کرنے کا فیصلہ کیا۔ اجلاس کے بعد زہرا کی قیادت میں ایک تحریک شروع ہوتی ہے جس نے گاؤں کے لوگوں کو متحد کر دیا اور وہ سب ایک ساتھ کھڑے ہو گئے تاکہ اپنے حقوق کے لیے لڑ سکے۔
زہرا اور اس کے ساتھیوں نے طاقتور شخصیت دھوکہ دہی کے شواہد جمع کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر تحقیقات کرتی اور طاقتور شخصیت کے خلاف ثبوت جمع کرتے ہیں۔ ایک دن زہرا کو ایک خفیہ فائل ملتی ہے جس میں طاقتور شخصیت کے غیر قانونی سرگرمیوں کی تفصیلات ہیں۔ یہ ثبوت زہرا کے ہاتھ سے ایک طاقتور ہتھیار بن جاتا ہے۔ زہرا نے اس شواہد کے مقامی انتظامیہ کے سامنے پیش کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتی ہے کہ یہ اس کی اور اس کی کمیونٹی کی کامیابی کا وقت ہے۔ زہرا کی بہادری اور عزم نے لوگوں کو تحریک دی اور وہ سب اس کی حمایت میں کھڑے ہو گئے۔ مقامی انتظامیہ نے زہرا کے شواہد کو سنجیدگی سے لیا اور طاقتور شخصیت کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا، اور یہ ایک قانونی جنگ بن گئی اور زہرا نے اپنے حقوق کی لڑائی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ عدالت میں زہرا کی جدوجہد کا فیصلہ کیا جانا تھا۔ زہرا نے اپنے وکیل کے ساتھ مل کر اپنے کیس کی تیاری کی۔ اس کی کمیونٹی نے اس کا بھرپور ساتھ دیا اور وہ سب زہرا کی ہمت کی مثال بن گئے۔ عدالت کا دن آتا ہے اور زہرا کو اپنے معاملات کو پیش کرنے کا موقع ملتا ہے۔ وہ اپنی بات پوری طاقت کے ساتھ کرتی ہے اور یہ جانتی ہے کہ اس کی کامیابی اس کی کمیونٹی کے مستقبل کے لیے ہے۔ عدالت کا فیصلہ زہرا کے حق میں آتا ہے۔ طاقتور شخصیت کو اس کے جرائم کا سزا مل جاتی ہے اور زہرا اس کی کمیونٹی کو اپنے حقوق کی فتح حاصل ہوتی ہے۔ یہ لمحہ زہرا کے لیے ایک بڑی کامیابی ہوتی ہے اور لوگ اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ زہرا کی کہانی لوگوں کے دلوں میں امید جگاتی ہے اور وہ جانتے ہیں کہ اگر وہ متحد ہو تو وہ کسی بھی چیلنج کا سامنا کر سکتی ہے۔ زہرا نے اپنی کمیونٹی کے لوگوں کے ساتھ مل کر نئے سرے سے زندگی کا آغاز کیا۔ اب وہ گاؤں کے ایک اہم شخصیت بن چکی ہے اور اس نے اپنے تجربات سے دوسروں کو سیکھنے کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کیا۔ زہرا نے عارف کے ساتھ مل کر گاؤں کے بچوں کی تعلیم کے لیے ایک پروگرام شروع کیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ بچہ ایک روشن مستقبل کی طرف بڑھے اور اپنی زندگیوں میں کامیاب ہو جائے۔ زہرا اور عارف کی محبت بھی گہری ہو جاتی ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ زہرا کو احساس ہوتا ہے کہ عارف اس کے لیے ایک مضبوط سہارا بن گیا ہے اور وہ اپنے بچوں کی زندگی میں ایک مثبت تبدیلی لانے کے لیے کوشاں ہے۔ کہانی کا اہتمام ایک خوشگوار لمحے کے ساتھ ہوتا ہے جب زہرا اپنے بچوں کے ساتھ باغ میں بیٹھی ہوتی ہے اور وہ اپنی مستقبل کے بارے میں خواب دیکھ رہی ہوتی ہے۔ زہرا جانتی ہے کہ زندگی کی مشکلات اب بھی آئیں گی، لیکن اب اس کے پاس ہمت، عزم اور محبت ہے جو اسے ہر چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے تیار کرتی ہے۔ زہرا کی کہانی ایک نئی صبح کی نشانی بن جاتی ہے جہاں ہر کوئی اپنی خوشیوں اور خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ عائشہ زہرا کی پرانی دوست ہے جو شہر میں سے واپس آئی ہے۔ وہ ایک ماہر نفسیات اور بیواؤں کے مسائل کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے کام کر رہی ہوتی ہے۔ عائشہ نے اپنے سفر کے دوران بہت کچھ سیکھا اور وہ زہرا کو مدد کرنے کے لیے پرجوش ہوتی ہے۔ اکرم ایک نوجوان صحافی ہے جو زہرا کی کہانی سے متاثر ہوا۔ وہ اس کی زندگی پر ایک دستاویز فلم بنانا چاہتا ہے تاکہ لوگوں کو امید و حوصلہ افزائی مل سکے۔ اکرام زہرا کی حمایت کرتا ہے اور اس کی جدوجہد کو اجاگر کرنے کے لیے سرگرم ہے۔ رابعہ زہرا کی ہمسایہ اور ایک طلاق یافتہ عورت ہے۔ وہ اپنے بچوں کو دیکھ بھال کے لیے جدوجہد کر رہی ہے اور زہرا سے مدد مانگتی ہے۔ زہرا اس کی مشکلات کو سمجھتی ہے، اسے اپنی کمیونٹی کی حمایت حاصل کرنے کے لیے قائل کرتی ہے۔ عائشہ کی واپسی زہرا کے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے۔ عائشہ زہرا کی مدد کرنے کا وعدہ کرتی ہے اور گاؤں میں بیواؤں کے لیے ایک ورکشاپ منعقد کرنے کا منصوبہ بناتی ہے۔ وہ زہرا کی کہانی سن کر متاثر ہوتی ہے اور چاہتی ہے کہ زہرا اپنی کہانی کو دوسروں کے ساتھ بانٹے۔ زہرا اور عائشہ مل کر بیواؤں کی تربیت اور ہمت افزائی کرنے کے لیے ورکشاپ کی تیاری کرتی ہے۔ اس میں زندگی کے مختلف پہلوؤں پر بات چیت کی جاتی ہے جیسے خود اعتمادی، اقتصادی خود مختاری اور ذہنی صحت۔ اکرام زہرا سے ملتا ہے اور اس کی کہانی پر ایک دستاویزی فلم بنانے کی خواہش ظاہر کرتا ہے۔ وہ زہرا کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرنا چاہتا ہے، اس کی جدوجہد، کامیابیاں اور اس کی کمیونٹی کے ساتھ تعلقات۔ زہرا کو ابتدا میں ہچکچاہٹ ہوتی ہے لیکن وہ اپنے تجربات کو دوسرے کے ساتھ بانٹنے کی اہمیت کو سمجھتی ہے۔ وہ اکرام کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے اور اسے اپنی زندگی کے مختلف لمحات ریکارڈ کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ رابعہ زہرا کے پاس آتی ہے اور اپنی مشکلات کا ذکر کرتی ہے۔ اس کے شوہر نے اسے چھوڑ دیا اور وہ اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔
زہرا اس کی باتیں سن کر اسے تسلی دیتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ زہرا رابعہ کو عائشہ کے ورک شاپ میں شامل ہونے کے لیے قائل کرتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ رابعہ اپنی زندگی کی مشکلات کا سامنا کرے اور خود مختار بنے۔ رابعہ کو زہرا کی مدد سے حوصلہ ملتا ہے اور وہ اسے نئے راستے کی طرف بڑھنے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ عائشہ اور زہرا ورک شاپ کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ وہ بیواؤں کی زندگی کو مختلف پہلوؤں پر گفتگو کرنے کے لیے مہمان مقررین کو مدعو کرتی ہے۔ ورک شاپ کا مقصد یہ ہے کہ بیواؤں ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھیں اور مل کر اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں۔ زہرا نے اپنی کہانی کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ کیا تاکہ وہ اپنی جدوجہد اور کامیابیوں سے متاثر ہو سکے۔ عائشہ نے بیواؤں کو خود اعتمادی بڑھانے کے لیے مختلف سرگرمیاں بھی شامل کی ہے۔ ورک شاپ کا دن آتا ہے۔ گاؤں کی بہت سی بیواؤں جمع ہوتی ہے۔ زہرا اپنی کہانی سناتی ہے اور لوگوں کو اپنی جدوجہد کے بارے میں بتاتی ہے۔ وہ انہیں حوصلہ دیتی ہے کہ وہ کبھی ہار نہ مانے اور اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کرے۔ عائشہ مختلف سرگرمیوں کے ذریعے بیواؤں کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ ورک شاپ میں موجود ہر عورت کو محسوس کرتی ہے کہ وہ اکیلی نہیں ہے اور ان کے مسائل کو سمجھنے والا کوئی ہے۔ اکرام اپنی دستاویزی کی فلم بندی کے دوران زہرا کی کہانی کے مختلف پہلوؤں کو ریکارڈ کرتا ہے۔ وہ زہرا کے بچے کے ساتھ بھی بات چیت کرتا ہے اور ان کے خوابوں اور امیدوں کو پیش کرتا ہے۔ دستاویز فلم کا مقصد یہ ہے کہ لوگ زہرا کی جدوجہد سے متاثر ہو اور اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائے۔ اکرام نے زہرا کی کہانی کو خاص انداز میں پیش کرنے کا فیصلہ کیا، لوگوں کو اس کی زندگی کے مختلف مراحل کو سمجھنے میں مدد ملے۔ رابعہ ورک شاپ کے بعد خود اعتمادی محسوس کرتی، وہ فیصلہ کرتی کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے۔ وہ زہرا سے مدد طلب کرتی کہ وہ اسے ملازمت تلاش کرنے میں مدد کرے۔ زہرا رابعہ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اپنے چھوٹے کاروبار کے بارے میں بتاتی ہے اور مشورہ دیتی ہے کہ وہ اپنی ہنر کی بنیاد پر کاروبار شروع کرے۔ زہرا کی زندگی میں ایک نیا چیلنج آتا ہے جب اس کے بچوں کی تعلیم میں کچھ مسائل پیش آتے ہیں۔ وہ اپنی تمام کوششوں کے باوجود بچوں کی تعلیم کے لیے مالی مشکلات کا سامنا کر رہی ہے۔ زہرا نے فیصلہ کیا وہ اپنی کمیونٹی کے لوگوں سے مدد مانگے گی۔ وہ اکرام اور عائشہ کے ساتھ مل کر ایک فنڈ ریزنگ ایونٹ کا منصوبہ بناتی ہے، بچوں کی تعلیم کے لیے پیسہ جمع کیے جا سکے۔ زہرا، اکرام اور عائشہ مل کر ایک فنڈ ریزنگ ایونٹ کا انعقاد کرتے ہیں۔ اس ایونٹ میں گاؤں کے لوگ جمع ہوتے ہیں اور اپنی مدد پیش کرتے ہیں۔ زہرا نے اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے امیدیں باندھ رکھی ہے اور وہ اسے ایونٹ کو کامیاب بنانے کی پوری کوشش کرتی ہے۔ ایونٹ میں مختلف سرگرمیاں شامل کی جاتی ہے جیسے کہ ثقافتی پروگرام، کھانے پینے کی دکانیں اور نیلامی۔ لوگوں کی زہرا کی کہانی سن کر مزید مدد کرنے کی تحریک ملتی ہے۔ فنڈ ریزنگ ایونٹ کامیاب ہوتا ہے اور زہرا کو اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے مطلوبہ رقم مل جاتی ہے۔ یہ کامیابی زہرا کے لیے ایک نئی حوصلہ افزائی کا باعث بنتی ہے اور وہ اپنی کمیونٹی کے لیے لوگوں کا شکر گزار ہوتی ہے۔ زہرا جانتی ہے کہ اس کی جدوجہد جاری رہے گی، لیکن اب وہ اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں مطمئن ہے۔ وہ اپنے کامیابیوں کا جشن مناتی ہے اور اپنی کمیونٹی کے ساتھ مل کر مزید بہتر مستقبل کے لیے کام کرنے کی عزم کرتی ہے۔ کہانی کا اختتام ایک نئی صبح کے ساتھ ہوتا ہے۔ زہرا اپنے بچوں کے ساتھ باغ میں بیٹھی ہوتی ہے اور وہ ان کے مستقبل کے بارے میں خواب دیکھ رہی ہوتی ہے۔ زہرا نے سیکھا کہ زندگی کی مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے حوصلہ اور عزم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب وہ اپنے تجربات کو دوسروں کے ساتھ بانٹنے کے لیے تیار ہے اور وہ اپنی کہانی سے لوگوں کی زندگیوں کو مثبت تبدیلی لانے کی امید رکھتی ہے۔ یہ کہانی کے نئے کردار ان کی زندگیوں میں زہرا کی شمولیت کو اجاگر کر دیتی ہے۔ زہرا کی زندگی میں ایک نیا موڑ آتا ہے جب اس کی پرانی دوست سکینہ شہر سے واپس آتی ہے۔ سکینہ نے بہت ترقی کی ایک مشہور کاروبار خاتون بن چکی ہے۔ وہ زہرا کی کامیابیوں کو دیکھ کر متاثر ہوتی ہے اور اسے اپنے ساتھ مل کر ایک نئے پروجیکٹ پر کام کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ نیا موڑ: سکینہ نے ایک فلاحی تنظیم قائم کی جس کا مقصد بیواؤں اور محروم طبقے کی مدد کرنا ہے۔ وہ زہرا کو اپنی تنظیم میں شامل ہونے کی پیشکش کرتی ہے تاکہ وہ مل کر اپنی کمیونٹی کے لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی لا سکے۔ سکینہ زہرا کے ساتھ مل کر بیواؤں کے لیے ایک پیشہ ور تربیتی پروگرام کا آغاز کرتی ہے۔ اس پروگرام کا مقصد انہیں ہنر سکھانا ہوتا ہے تاکہ وہ خود مختار بن سکے۔
زہرا اس پروجیکٹ میں شامل ہو کر اپنے تجربات کو دوسروں کے ساتھ بانٹنے کے لیے پرجوش ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی یہ پروگرام شروع ہوتا ہے زہرا کو پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ اس کی کامیابیوں سے حسد رکھتے ہیں، اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ زہرا اور سکینہ ایک دن دریافت کرتی ہے کہ گاؤں کے کچھ لوگوں کو اس پروگرام کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ زہرا کی کامیابی سے خوف زدہ ہے اور چاہتے ہیں کہ وہ ان کی سرگرمیوں کو محدود کر دے۔ زہرا اس صورتحال کا سامنا کرنے کا فیصلہ کرتی ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ان کی سازشوں کو پردہ فاش کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اجلاس کے دوران ایک شخص فہیم سامنے آتا ہے جو زہرا کی ماضی کا دوست رہتا ہے، جو زہرا کی کہانی جانتا ہے، اس کی ماضی سامنے لاتا ہے، جس سے لوگوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوتا ہے۔ فہیم کا مقصد زہرا کے ساتھ نقصان پہنچانا ہوتا ہے، لیکن زہرا نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی سچائی کا دفاع کرے گی۔ وہ اپنے ماضی کے تجربات کو بیان کرتی ہے اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتی ہے۔ زہرا اپنے ماضی کے واقعات کو کھول کر بیان کرتی ہے اور لوگوں کو یہ بتاتی ہے کہ وہ کس طرح مشکلات کا سامنا کر کے یہاں تک پہنچی ہے۔ وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ وہ ماضی کی غلطیوں سے سیکھ کر بہتر انسان بن گئی ہے۔ اس کے دلیرانہ اقدام سے لوگ اس کی مزید حمایت کرتے ہیں، اس کی سچائی کو تسلیم کرتے ہیں۔ سکینہ بھی زہرا کی حمایت کے آگے آتی ہے اور فہیم کی سازش کو ناکام بناتی ہے۔ گاؤں کی عوامی حمایت کی بدولت زہرا اور سکینہ کا پروگرام کامیاب ہو جاتا ہے۔ بیواؤں کو ہنر سیکھنے کا موقع ملتا ہے اور وہ اپنے مستقبل کے بارے میں مثبت سوچنے لگتی ہے۔ زہرا کی محنت اور عزم کی مثال گاؤں کی ہر عورت کے لیے ایک تحریک بن جاتی ہے۔ اس کامیابی سے زہرا کا اعتماد بڑھتا ہے اور وہ اپنی زندگی میں نئے اہداف مقرر کرتی ہے۔ سکینہ اپنے کاروبار کو سنبھالنے کے لیے شہر واپس جانے کا فیصلہ کرتی ہے۔ زہرا کو یہ فیصلہ مشکل لگتا ہے، لیکن وہ جانتی ہے کہ سکینہ کو اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے جانا ضروری ہے۔ سکینہ زہرا سے وعدہ کرتی ہے کہ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی اور اس کی کامیابیوں کی داستان کو آگے بڑھائے گی۔ سکینہ کے جانے کے بعد زہرا نے اپنے پروجیکٹ کو مزید ترقی دینے کا ارادہ کیا۔ وہ مزید بیواؤں کے لیے مواقع فراہم کرنے کا عزم کرتی ہے اور اس کی کمیونٹی میں مزید بہتری لانے کے لیے نئے منصوبے شروع کرتی ہے۔ زہرا اپنے تجربات سے سیکھ کر دوسروں کی مدد کرنے میں مصروف ہو جاتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اس کی کہانی اب بھی جاری ہے، اس کے لیے ایک نئے شروعات کا موقع ہے۔ زہرا نے اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچتے ہوئے ایک نیا سفر شروع کیا۔ وہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ بچوں کی تعلیم کے لیے مزید مواقع پیدا کرے گی اور اپنی کمیونٹی کے ساتھ مل کر ایک روشن مستقبل کی طرف بڑھے گی۔ کہانی کا اختتام نئی صبح کے ساتھ ہوتا ہے جب زہرا اپنے بچوں کے ساتھ باغ میں بیٹھتی ہے اور مستقبل کے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کی کوشش کرتی ہے۔ ایک دن سکینہ کو ایک ایسا خط ملتا ہے جس میں اس کے پہلے شوہر کی جانب سے دھمکی دی گئی۔ اگر اس نے اپنی کہانی عوامی سطح پر بیان کی تو وہ اس کی زندگی کو مزید مشکل بنا دے گا۔ یہ خط سکینہ کی تمام امیدوں پر پانی پھیر دیتا ہے۔ سکینہ اس دھمکی سے خوف زدہ ہو جاتی ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کا ماضی ابھی بھی اس کے پیچھے ہے۔ وہ زہرا سے مل کر اس کی حمایت مانگتی ہے اور زہرا اسے تسلی دیتی ہے کہ وہ اسے صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ زہرا کہتی ہے کہ ہم نے مل کر اتنی دور سفر طے کیا ہے، ہم اس چیلنج کا بھی سامنا کریں گے۔ زہرا اور سکینہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اس دھمکی سے نہیں ڈرے گی۔ وہ اپنی کہانی کو عوامی سطح پر بیان کرنے کا عزم رکھتی ہے۔ اس کے لیے وہ اپنے منصوبے کو مزید مضبوط کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ گاؤں کے لوگوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے ایک بڑی تقریب کا انعقاد کرتی ہے جہاں وہ اپنی کہانیوں کا سامنا کرے گی۔ تقریب کی تیاری شروع ہوتی ہے۔ سکینہ کی حالت ابھی بوجھل ہے، لیکن زہرا اس کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ سکینہ اپنی کہانی بیان کرے تاکہ وہ اپنے خوف پر قابو پا سکے۔ اس تقریب میں گاؤں کے تمام خواتین مردوں کو دعوت دی جاتی ہے اور سکینہ کو اپنی کہانی سنانے کا موقع دیا جاتا ہے۔ تقریب کے دن سکینہ ڈرتی ہے۔ زہرا کے حوصلہ افزائی کے ساتھ وہ اسٹیج پر آتی ہے۔ جب وہ اپنی کہانی بیان کرتی ہے تو اس کے اندر کا خوف آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سکینہ کہتی ہے کہ میں اپنی زندگی میں کئی مشکلات کا سامنا کیا، لیکن آج میں یہاں آپ سب کے سامنے اپنی کہانی بیان کرنے آئی ہوں۔
تاکہ آپ جان سکیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ سکینہ کی کہانی سن کر لوگ بہت متاثر ہوتے ہیں۔ گاؤں کے لوگ اس کی حمایت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی ہمت کو سراہتے ہیں۔ یہ سکینہ کے لیے ایک نئی قوت کا ذریعہ تھا۔ اس تقریب کے بعد لوگ سکینہ کی ہمت کی مثالیں دیتے ہیں، اسے یقین دلاتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ ہے۔ اس تقریب کے بعد سکینہ کو اپنے ماضی کے ساتھ کا سامنا کرنے کا موقع ملتا ہے۔ سکینہ کے حوصلے اور زہرا کی حمایت نے اسے ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے پر مجبور کیا۔ وہ اپنے فلاحی منصوبے کو مزید ترقی دیتی ہے اور گاؤں کی دیگر خواتین کی مدد کے لیے نئے پروگرام کا آغاز کرتی ہے۔ اس دوران ناصر سکینہ کے سفر کو ایک نئی کہانی کے طور پر پیش کرنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ سکینہ کا فلاحی منصوبہ ایک بڑی کامیابی حاصل کر چکا ہے۔ گاؤں کی کئی خواتین اس کی مدد سے اپنے ہنر سیکھ رہی ہے اور اپنے پیروں پر کھڑی ہو رہی ہے۔ سکینہ اب ایک مثالی شخصیت بن چکی ہے اور لوگ اس کی کہانی کو سنتے ہیں تاکہ وہ بھی اپنی زندگیوں کو تبدیل لا سکے۔ کہانی کے آخر میں سکینہ کو اپنے ماضی کے زخم بھرنے کا موقع ملتا ہے اور وہ ایک نئے تعلق کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ ایک دن فہد اس کے ساتھ مل کر کام کرنے کی پیشکش کرتا ہے۔ فہد اس کے کام اور حوصلے کی تعریف کرتا ہے اور اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ سکینہ کو احساس ہوتا ہے کہ اس کے لیے موقع اب کھل رہا ہے۔ کہانی کا اختتام ایک نئی خوشی کے ساتھ ہوتا ہے۔ سکینہ اب خود کو مضبوط محسوس کرتی ہے اور اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اس کا ماضی اس کی کامیابیوں کو محدود نہیں کر سکتا۔ زہرا اور سکینہ دوستی کا ایک مثال بن چکی ہے کہ محبت، امید اور ہمت کی طاقت کس طرح انسان کو مشکلات سے باہر نکال سکتی ہے۔ اس کہانی کا آخری ایپیسوڈ سکینہ کی کامیابی، نئے مواقع اور دوستی کی طاقت کو اجاگر کرتا ہے۔